السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات، اما بعد۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، ماہ ربیع الاول سایہ افغان ہو چکا ہے۔ جیسے ہی اس ماہ مبارک کی خبر ملتی ہے، امت کے چہروں پر ایک رونق سی طاری ہو جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو، اس کائنات حسن میں ایک ایسا حسین کائنات آج سے 1500 سال قبل گزر چکا ہے، آیا تھا۔ اس کے آنے سے بہار آئی۔ اس حسین کائنات سے پہلے کائنات میں کیا ہو رہا تھا؟ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب تھی، زنا تھا، چوری تھی، ڈاکہ تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کی کوئی زندگی نہ تھی، مجبور تھی، بے بس تھی، بے کس تھی، کمزور اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ قبائلی لڑائیاں 16 سال تک چلا کرتی تھی، انتقام در انتقام کے سلسلے تھے، کیا کہا جائے اس کو، افراتفری تھی، اضطراب تھا، ظلم تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا، بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا کہ وہ رب جو خزاں میں بہار لاتا ہے، ظلمت شب کے بعد نور سحر لاتا ہے، قحط سالی میں کلبلاتے انسانوں پہ رحم کرتا ہے، بلبلاتے حیوانوں پہ رحم کرتا ہے، تڑپتے کیڑے مکوڑوں پہ رحم کرتا ہے اور ابر رحمت برساتا ہے، اس رب کو جو میرا آپ کا ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے ابتر حالت پہ رحم آیا۔ انسانیت کے بارے میں اس وقت کیا کہا جائے؟ جسم تو تھے، احساس نہ تھا، سر تھے، تاج وقار نہ تھا، دماغ تھے، سوچ نہ تھی، دل تھے، کوئی صاحب دل نہ تھا، زبانیں تھیں، حق و صداقت سے نا آشنا تھیں، سینے تھے، ایمان و امانت سے نا آشنا تھے، زندگی تھی، اکیلے رب کی بندگی نہ تھی، ہر ایک کی بندگی تھی، اکیلے رب کی بندگی نہ تھی، جہالت تھی، علم نہ تھا، ظلمت تھی، ہدایت نہ تھی، عدالتیں تھیں، عدل نہ تھا، منصف تھے، انصاف نہ تھا، خانہ کعبہ تھا، موحدین کا مرکز نہ تھا، عمر تھا، فاروق نہ تھا، عثمان تھا، ذو النورین نہ تھا، گفتار ہی گفتار تھی، کردار نہ تھا۔ اس رب کو پھر رحم آ گیا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے لگا کہ وہ رب جو خزاں میں بہار لاتا ہے اور جو ظلمت شب کے بعد نور سحر لاتا ہے، اسے پھر رحم آیا۔ اس رب کو جو میرا بھی رب، آپ کا رب، ہر شے کا رب، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پہ رحم آیا، اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین کا تاج پہنا کر، رحمت للعالمین کا تاج پہنا کر بھیجا۔ اپنے پیغمبر کو کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کے صورت میں پیغام دیا، خود پیغمبر تھے اور ان کا پیغام قرآن تھا، اور ایسا پیغام جس میں انسانیت کے لیے دستور، ہدایت کا منشور، راہ زندگی کا نور
اور میرے پیغمبر کے پیغام نے، انقلابی پیغام نے انقلاب بپا کیا، ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ پیغام، ایسا پیغام کہ میرے پیغمبر کے پیغام نے پھر شہر بدلے، صحرا بدلے، فضائیں بدلیں، بازار بدلے، کاروبار بدلے، ذہن بدلے، عقائد بدلے، سوچ بدلی، راستے بدلے، منزل بدلی، معیشت بدلی، تجارت بدلی، معاشرت بدلی، ثقافت بدلی، سیاست بدلی، حکومت بدلی، زندگیاں ہی بدل دی، زندگیوں کے رخ بدل گئے، ظاہر باطن ہر چیز بدلی۔ پھر اللہ نے میرے پیغمبر کے پیغام کی برکت سے اور میرے پیغمبر کے اخلاق کی برکت سے وہ ان میں تبدیلی پیدا کی کہ ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان کہلانے لگے، ظالم اور ستمگر عادل ہمدرد انسان بن گئے، فاسق و فاجر زاہد و پارسا کہلانے لگے، عرب کے چرواہے زمانے کے امام مقتدی اور رہنما کہلانے لگے، شرابی اور بدکار زاہد شب زندہ دار کہلانے لگے، ذرہ تھا گوہر بنا، لوہا تھا جو پارس بنا، قطرہ تھا دریا بن گیا، جو پیاسا تھا خود ساقی بن گیا، جو مدعو تھا وہ داعی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، بد تھا نیک بن گیا، اور ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا ذی النورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ کاتب وحی کہلایا، بلال مسجد نبوی کا مؤذن کہلایا، حمزہ اسد اللہ بنا، خالد سیف اللہ بنا، ابو عبیدہ امین الامہ بنا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ سب کیسے ہوا؟ عرض کروں کہ یہ رسول اللہ کے پیغام کی برکت سے ہوا، پروگرام کی برکت سے ہوا۔ یہ انقلاب پیغام رسول کو لینے کی وجہ سے اللہ نے یہ انقلاب عطا کیا، انقلاب کا تحفہ دیا۔ پیغام رسول کے بغیر مقام رسول کو ماننا، اس سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ آج بھی پیغام رسول ہمارے پاس موجود ہے، جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح، نہ کسی آیت میں تبدیلی، نہ کسی حرکت زبر زیر پیش شوشہ تک نہیں بدلا۔ وہ ہدایت اور روشنی تاثیر جو 15 صدیاں پہلے اس میں پائی جاتی تھی آج بھی اس میں موجود ہے۔ آج بھی یہ پیغام رسول زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے، انقلاب بپا کر سکتا ہے، اخلاق و اعمال کی درستگی کر سکتا ہے، نظریات و افکار کی اصلاح کر سکتا ہے، دنیا میں عزت دلا سکتا ہے، اقتدار دلا سکتا ہے، سچا سکون، حقیقی خوشی دلا سکتا ہے۔ مگر اللہ کا کوئی بندہ اسے پڑھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح، اس کے مطابق عمل تو کرے۔ اس ربیع الاول میں نیت کریں کہ پیغام رسول کو ہم نے اپنانا ہے، مقام رسول کو سننا ہے اور پیغام رسول کو اپنانا ہے۔ آج ہمارے پاس خرافات، بکواسیات کے لیے بہت وقت ہے، گپ بازی کے لیے، فلموں ڈراموں کے لیے، میوزک، رقص و سرود کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، سکرولنگ کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، انسٹا کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، یوٹیوب کے لیے وقت نکالتے ہیں، ناولوں افسانوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے تو قرآن کریم کے لیے نہیں، پیغام رسول کے لیے نہیں۔ پیغام رسول کو سمجھنے کو برا سمجھا جاتا ہے، پیغام پر عمل کرنے کو مولویت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنا، جب تک عمل نہیں ہوگا اور چہرے پہ سنت نہیں سجے گی، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ہماری کتنی بد نصیبی ہے کہ ہمارے پاس پیغام رسول کی صورت میں خزانہ ہے، مگر ہم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارے پاس روشنیوں کا منبع ہے مگر ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس آب شیری ہے مگر العطش پکار رہے ہیں۔ چھوڑ دو لینن کو، سٹالن کو، موزے تنگ کو، مغربی جمہوریت کے سراب کو، پیغام رسول کو اختیار کر لو، میں بھی اور آپ بھی۔ پیغام رسول کا دامن تھام لے ہم، سارا یورپ قدموں میں گرے گا۔ جدید دنیا کو نئے نظام کی تلاش ہے، اٹھیں اور اس پیغمبر کے پیغام کے نظام کو پیش کریں۔ افسوس کہ ہم خزانے کے سام بن گئے ہیں، نہ خود پیغام نبی سے قرآن کی صورت میں جو پیغام اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ دنیا کے لیے اسے پیش کرتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام رسول
مقام رسول، عظمت رسول پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی، اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔